بہادر کچھوا۔ ایک چھوٹے سے جنگل میں تالاب کے کنارے ایک چھوٹا سا کچھوا رہتا تھا جس کا نام قاسم تھا۔ قاسم اپنے دوسرے کچھوے دوستوں کے مقابلے میں تھوڑا مختلف تھا، کیونکہ اس کا جو خول تھا وہ تھوڑا چھوٹا تھا اور بے ڈھبا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے بارے میں اپنے آپ کو باشعور سمجھتا تھا، لیکن اس کی بے ڈھنگ جسمانی ساخت کی وجہ سے لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور وہ اپنی جسمانی کاہلی کی وجہ سے اس کو دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک دھوپ والی صبح جب قاسم ایک تالاب کے کنارے کھڑا تھا، نوجوان جانوروں کا ایک گروہ اس کے قریب میں جمع ہوا۔ وہ گروہ جوش و خروش کے ساتھ ایک مہم جوئی کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ جنگل کی دوسری طرف پہاڑیوں کا ایک وسیع سلسلہ تھا جو اپنے فطری خوبصورتی اور دلکش نظاروں کے لیے جانا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں طرح کی پراسرار کہانیاں بھی مشہور تھیں۔ جیسے قاسم نے ان لوگوں کی باتیں سنی تو اس کے دل میں بھی پہاڑیوں کے سیر کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ ان لوگوں کے ایڈونچر کا حصہ بننے کا خواہش رکھتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پہاڑیوں کے عجائب کو دیکھنے کی بھی خواہش رکھتا تھا، لیکن اس کے خود کے شک نے اسے اس کام سے روکے رکھا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ میں تو ایک بے ڈھنگا جانور ہوں، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اولیور نامی ایک عقلمند الو ایک درخت پر بیٹھا قاسم کچھوے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے قاسم کے دل میں بھی اس مہم پر جانے اور نئے پہاڑیوں اور جنگلات کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ قاسم بھی دوسرے جانوروں کی طرح بہادر جانور ہے، مگر اپنی جسمانی ساخت کی وجہ سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے۔ اس نے قاسم کچھوے سے کہا تم پریشان نہ ہو، تم بھی دوسرے جانوروں کی طرح اس مہم پر جا سکتے ہو۔ قاسم نے الو کی باتوں کو دل اور دماغ دونوں سے سنا، اور سننے کے بعد اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے اپنی ساری زندگی اس خیال میں گزار دی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ حالانکہ مجھے لوگوں کی اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور وہ ایک عزم کے ساتھ اٹھا اور جانوروں کے پاس گیا اور ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا وہ بھی لوگوں کے ایڈونچر میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس بات سے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جانوروں کے گروہ نے اسے اجازت دے دی اور کہا کہ خیر مقدم ہے آپ کا، اگر آپ ہمارے ایڈونچر میں شامل ہوں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ جب سارے لوگ ایڈونچر کے لیے نکلے تو انہیں راستے میں بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پریشانیوں میں قاسم بھی ان لوگوں کے ساتھ ڈٹا رہا۔ سب لوگ اس کی بہادری دیکھ کر دنگ تھے کہ کتنا چھوٹا جانور ہے مگر کتنا بہادر ہے۔ اس بہادری کی وجہ سے جانوروں نے اسے بھی اس خزانے سے حصہ دیا جو انہیں ایڈونچر میں ملا تھا۔ سارے جانور خوش تھے کہ سب کو خزانے میں ایک حصہ ضرور ملا ہے۔ اس ایڈونچری سفر میں سارے جانوروں کی زندگی کو بدل دیا تھا۔ ایک تو انہیں اس سفر میں خزانہ ملا تھا جس نے لوگوں کی زندگی کو خوشحال بنا دیا تھا، اور دوسرے انہوں نے دیکھا کہ خدا نے بہادری کو ہر سائز میں پیدا کیا ہے، جسے وہ قاسم کچھوے کی شکل میں دیکھ سکتے تھے۔ چھوٹے کچھوے کے بہادری کی کہانی پورے جنگل میں مشہور ہو گئی تھی، اور لوگ قاسم کچھوے کی کافی تعریف کر رہے تھے، اور سارے جانور اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ بہادری کی کوئی شکل یا سائز نہیں ہوتی ہے،
بلکہ وہ ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان جسمانی طور پر کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، اگر وہ دل سے کمزور ہے تو وہ حقیقت میں بزدل ہے، اور اگر کوئی انسان جسمانی طور پر کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اگر وہ دل سے طاقتور ہے تو حقیقت میں طاقتور اور بہادر انسان وہی ہے۔